बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 21 सितंबर है, बुध का दिन, सन 2022, शाम का वक्त। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आपकी सबकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से बफज़ल खुदा हाज़िर है। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाजरीन, शाम का वक्त है। शाम के प्रोग्राम में हमेशा की तरह मैं आपकी खिदमत में कहानी ही पेश करूँगा। एक खूबसूरत सी, अच्छा छोटी सी, हमारा अपना एक कौमी और माशरती जो सबसे बड़ा मसला है, वो आजकल जगह बजगह बज़बाने आम है। हर बंदा कहता है, बोलता है, लिखता है। जिस मीडिया पे आप देखें कि निज़ाम बोसीदा है, निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। और बात ये ठीक है, मगर ये कोई नहीं बताता कि ये निज़ाम बदलेगा कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है। इसको चुटकी बजाकर तो नहीं बदला जा सकता, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, कहीं से बिगिनिंग और स्टार्ट लेना पड़ेगा। पहले एक छोटी सी कहानी आपकी खिदमत में पेश करूं ताकि आपको बात समझने में और मुझे समझाने में आसानी हो जाए। कहानी कुछ इस तरह से कि अमेरिका में, दुनिया की इस वक्त वाद सुपर पावर है, आप जानते हैं। अमेरिका में एक दफ़ा एक अजीब केस अदालत में आ गया। लीग अपना जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में एक केस आया। पुलिस ने एक मुलज़म को पेश किया और उसके ऊपर इल्ज़ाम ये था, उसका जुर्म ये था कि उसने जनाब एक होटल से रोटी चोरी करके खाई है। जज साहब ने फौरी तौर पर कटहरे में खड़ा किया उस बंदे को और गौर से देखा। जज साहब ने देखा कि इस बंदे की उम्र कम से कम 75 साल है। उसने कहा, बाबा जी, आपने होटल से रोटी चोरी की है? उसने कहा, जी इसका जवाब मैं देता हूं, मगर शर्त यह है कि मुझे जवाब पूरा सुना जाएगा मेरा। आजकल होता क्या है कि जी जितना पूछा है उतना बताएं। मैं उस रोटी जो जुर्म किया उसकी वजह भी बताना चाहता हूं। बात यह है कि सबसे पहले तो ये कि मैं एतराफ़े जुर्म करता हूं कि मैंने रोटी चोरी की है होटल से, लेकिन क्यों की है ये बताना भी ज़रूरी है। वजह ये थी कि मैंने पिछले 2 दिन से खाया कुछ नहीं, इसलिए भूख इतनी लगी थी, पेट में चूहे दौड़ रहे थे और जिस्म में नकाहत आ गई थी। बूढ़े जिस्म में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब तीसरे दिन भी भूखा रहता। तो मुझे और कोई चारा नहीं सूझा, मैं सीधा होटल में गया और आंख बचाकर रोटी चोरी की। बाहर जाकर आराम से बैठकर खा रहा था। मुझे होटल मालिकान ने, वेटर्स ने और होटल के मुलाजमीन ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस मुझे यहाँ तक ले आई। ये मेरा सारा किस्सा और माजरा है। जज साहब थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, बाबा जी, आप अपने जुर्म का इकबाल कर रहे हैं भरी अदालत में, जहां पे दर्जनों लोग बैठे हुए हैं, इनमें कुछ वकील भी हैं, कुछ साइल भी हैं, कुर्सियों पे तशरीफ फरमा है, कमरा अदालत भरा हुआ है, इनके साथ सबके सामने आप अपने जुर्म का इकबाल कर रहे हैं, एतराफ़ कर रहे हैं, आपने चोरी की है। वो कहता है, जी मैंने की है चोरी और मैंने तफसील पहले बता दी है। तीसरी मर्तबा कहता हूं कि मैंने चोरी की है, हाँ मैं चोर हूं। जज साहब ने कहा, जी मुल्की कानून के मुताबिक आपको मैं यहां पे बैठे बैठे 10 अमरीकी डॉलर जुर्माने की सजा सुनाता हूं। अब अदालत में खामोशी तारी हो गई। सारे लोग एक दूसरे का मुंह तकने लगे, लेकिन जज साहब ने अपनी बात मुकम्मल नहीं की। उन्होंने अपनी बात को जारी रखा, बोलते रहे और थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद कहा, खामोश रहने के बाद बोले, मुझे पता है कि तुम्हारी माली हालत क्या है, मुझे पता है तुम्हारे उम्र के किस हिस्से से गुजर रहे हो। अगर तुम्हारे पास 10 डॉलर होते तो तुम रोटी चोरी क्यों करते? इसलिए ये ज़रूरी है कानून पर अमल दरामद करना, उसूल और कानून दस्तूर के मुताबिक फ़ैसला करना मेरा फरीज़ा है, वो मैंने पूरा किया है। लेकिन इंसान होने के नाते एक और फ़र्ज़ भी है मेरा।
اور وہ یہ کہ وہ آپ کے جرمانے کے $10 میں اپنی پاکٹ سے ذاتی جیب خرچ سے ادا کرتا ہوں۔ جج صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنا وائلٹ پکڑا، کھولا اور $10 نکال کر ریڈر سے کہا یہ لیں $10 حکومتی خزانے میں جمع کروائیں۔ لیکن ابھی میرا فیصلہ مکمل نہیں ہوا، سارے لوگ بیٹھیں اور فیصلہ مکمل سنیں، فیصلے کا دوسرا حصہ سنانا ابھی باقی ہے۔ تو حاضرین و ناظرین جتنے لوگ عدالت میں بیٹھے ہوئے ہو، ملازمین بھی، وکلاء بھی اور سائلین بھی، سارے سن لیں کہ میں ان سارے صاحبان کو $10 جرمانے کی سزا سناتا ہوں۔ یہ حیرت انگیز فیصلہ تھا۔ وہ سارے لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ جج صاحب نے پوچھا آپس میں کیا باتیں کرتے ہو؟ مجھ سے پوچھو اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم سب لوگوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے، اگر ہے تو ہاتھ کھڑا کرے، جس نے پچھلے 24 گھنٹوں سے کھانا نہیں کھایا، میرے سمیت، جج سمیت، یعنی وکیلوں سمیت، ملازموں سمیت ہے کوئی؟ تو تم سارے لوگ خود کھا لیتے ہو اور ایک ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں ایک 75 سال کے بوڑھے اور ضعیف آدمی کو، کمزور آدمی کو، غریب آدمی کو روٹی چوری کر کے کھانا پڑتی ہے۔ یہ تمہاری بے حسی کی سزا ہے، تمہاری غفلت، لاپرواہی، اس کا جرمانہ ہے، سزا دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے جی عدالت میں سب سے $10 وصول کیے گئے اور جو ٹوٹل رقم جمع ہوئی وہ تھی $850۔ اتنے لوگ تھے عدالت میں، سارے پیسے لے کر جج صاحب کے ملازم نے ٹیبل پہ رکھے۔ جج صاحب نے وہ پیسے پکڑے اور اسی بوڑھے کو جو کٹہرے میں کھڑا تھا اس کو دیے، اس کے ہاتھ میں تھمائے اور اس سے یہ کہا بابا جی آپ جائیں، آپ کی حالت کے بارے میں، آپ کی کنڈیشن کے بارے میں، فائنینشیل کنڈیشن، مالی حالات کے بارے میں حکومت وقت کے متعلقہ محکمے کو ابھی رپورٹ لکھوں گا، اپنے فیصلے کی کاپی بھی اور اس کے ساتھ اپنی ریکمنڈیشن بھی اس کے ساتھ بھیجوں گا۔ آپ کو انصاف ملا ہے اور آئندہ بھی انصاف ملے گا۔ یہ کہانی اول تو کہا جاتا ہے سچ ہے، سچی ہے، حقیقی ہے، چلو مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ یہ فرضی ہے، فرضی ہو بھی تو بھی اس سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ہمیں نہیں ملتی، یہ کافی نہیں ہے ہمارے ضمیر کو، ہمارے احساس کو جگانے کے لیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی ذات کو نہیں بدلنا چاہتے، اپنی ذاتی مفادات کو ترجیح دینے سے باز نہیں آنا چاہتے، نہیں چاہتے کہ ہمارے ذاتی مفادات کو کسی طرح سے زچ پہنچے، ان میں کوئی کمی آئے، چاہے دوسروں کا تیا پانچا اور کباڑا ہو جائے، ہوتا ہے تو ہوتا رہے میری بلا سے، مگر میرے مفادات۔ جب یہاں میرا اور صرف میرا کی بات آ جاتی ہے نا، وہاں پہ پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔ یہ نوٹ کرنے کا فکرہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارا معاشرتی عالم تو یہ ہے کہ ہم سڑک پر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو سڑک پر جب ریڈ لائٹ آن ہے، سرخ بتی جل رہی ہے، تو ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ رک جائیں۔ ہم تب وہاں پہ رکیں گے اگر وہاں پہ پولیس والا کھڑا ہے تو، اگر وہ نہیں نہ کھڑا تو یقین کیجئے ہم کبھی رکنے کی زحمت نہیں کریں گے۔ اور اشارہ توڑ کر جانے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ اور ہم وہ قوم ہیں پھر بھی یہ چاہتے ہیں
کہ ہمارا نظام چینج ہونا چاہیے، ہماری معاشرتی خامیاں دور ہونی چاہیے، ہمارا سسٹم بہتر کیوں نہیں ہو رہا؟ ابے کس نے کرنا ہے؟ آسمان سے فرشتے آئیں گے یا زمین میں سے کوئی اور نکل کے آئے گا یا دوسرے ملکوں میں سے لوگ آ کر تمہاری قسمت کو بدلیں گے، تمہیں آداب معاشرت سکھائیں گے، تمہیں قانون کی، معاشرے کی، عزت اور حفاظت کی تہذیب سکھانے کے لیے اور کہیں باہر سے کوئی آئے گا؟ ایسا کہیں نہیں ہوتا، سب لوگ دوڑ لگی ہوئی ہے، ایسا کوئی نہیں ہوتا، معاملات کو سمجھنے کی، سوچنے کی زحمت کوئی نہیں کرتا، لیکن معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، تمام لوگوں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، سارے معاشرے کو مہذب بنانا چاہتے ہیں، سارے ملک کو تہذیب یافتہ اور باتمیز دیکھنا چاہتے ہیں، مگر اپنے گریبان میں منہ جھانک کر، اپنے گریبان میں دیکھ کر، جھانک کر کبھی سوچنے کی زحمت نہیں کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، کہ ہمارا یہ عالم کہ اگر بازار میں، کسی بازار میں چلے جائیں، اپنے محلے کے بازار میں، تو اپنی گاڑی، اپنی موٹر سائیکل کھڑی کرنے کے لیے روڈ کے، بازار کے سینٹر تک کھڑے آ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کر پارکنگ کر دیتے ہیں۔ ابے عقل کے اندھو، کیا کہوں، اس پہ انا للہ ہی پڑھا جا سکتا ہے، ہماری سوچ پر، ہمارے رویے پر۔ اور میں یہاں پر قابل صد احترام اساتذہ اکرام اور نمبر 2 جامع مساجد کے خطباء سے، خطیبوں سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی واعظ و تبلیغ جاری رکھیں، آپ اپنا ایجوکیشن سسٹم صحیح رکھیں، مگر ان کو، جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آداب معاشرت بھی سکھائیں، ان کو بتائیں کہ ہارن گاڑی کا انتہائی ضرورت کے تحت ہی استعمال کرنا چاہیے، ادروائز اس کا غیر ضروری اور غلط استعمال، جا بجا گاڑی کا ہارن بجانا، موٹر سائیکل کا ہارن بجانا، یہ دوسروں کے اعصاب کے لیے کینسر کا کام کرتا ہے۔ اور مثالیں دیتے ہیں سب لوگ، امریکہ کی، جاپان کی، یورپ کی، اور اپنی ذاتی حیثیت، اپنی ذاتی شعائر کو، اپنی ذاتی عادتوں کو ان پہ نظر ثانی نہیں کرنا چاہتے، ان میں بہتری اور تبدیلی لانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم خود کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں، سارے معاشرے کو غلط سمجھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، معاشرے میں تبدیلی کب آتی ہے، سسٹم کب بدلتا ہے، نظام کو کیسے بدلا جا سکتا ہے، کہ آپ سب سے پہلے خود کو بدلیں، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ کسی مہذب معاشرے کا شہری اور رکن کہلا سکوں، کیا میرے میں وہ سارے اوصاف، وہ عادتیں موجود ہیں جو ایک اچھے شہری میں، ایک اچھے مسلمان میں، ایک اچھے انسان میں ہونی چاہیے؟ نہیں نا، آپ کو اس کا جواب نفی میں ملے گا۔ آپ شیشہ توڑنے کی کوشش تو کریں گے، مگر اپنے چہرے کو برا نہیں کہیں گے، اس لیے کہ شیشہ آپ کو آپ کا اصلی چہرہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ ہو کیا اور خود کو سمجھتے کیا ہو۔ معافی چاہتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی، اب اسی کو اگر ایکسپلین کرتا رہوں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا، میں پھر کسی دن اس ٹاپک پہ بات کروں گا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی کافی ہے، باقی کا کام آپ کے سوچنے کا، آپ بھی تو کچھ سوچا، بولا اور کہا کریں، ٹھیک ہے؟ آپ سمن بکمن امیون ہو کے نہ بیٹھا کریں۔ جی، تو بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، وہ ہے آج کا سوال، مگر اس سے پہلے پچھلے پروگرام میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ پاکستان کا وہ کون سا پیارا صوبہ ہے جس میں سب سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہمارا اپنا پیارا اپنا
यूं कहें कि इलाके के लिहाज, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा और खूबसूरत सूबा बलूचिस्तान, जी ये वो सूबा है जिसमें सबसे ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। अब आपका आज का सवाल नोट फरमा लें। आज का सवाल ये है कि हमारा अपना PIA मुखफ़फ़ है, हमारी एयरलाइन है कौमी, जिसका नाम है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, PIA। बताइए इसका पुराना और अव्वलीन नाम कौन सा था? कैसा? PIA नहीं था, कुछ और था। आपने बताना है कि वो कौन सा नाम था। जी आज बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के तीसरे आखिरी और आपके पसंदीदा सेगमेंट की तरफ, और वो है आज का शेर। जी आज का शेर कौन सा आपकी खिदमत में पेश करूं? कौन सा पसंद है आपको, जो आपको अच्छा लगे? आज का शेर चलिए ये सुना देता हूं। साहिल पे तमाशाई हर डूबने वाले का, साहिल पे तमाशाई हर डूबने वाले का, अफसोस तो करते हैं इमदाद नहीं करते। ये था जी आज का प्रोग्राम। इसके साथ ही अपने मेज़बान जावेद इकबाल को दीजिए इजाज़त। खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बांटें और खुशियाँ समेटें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, और पाकिस्तान जिंदाबाद।